الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت علی الاعلانیہ دینا شروع کیے اور نبوت کے چوتھے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ ایمان لائے تو مکے کے بدعماس قسم کے لوگ جن کو اسلام سے نفرت تھی وہ مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیے اور ایمان لانوں میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ لائے، لیکن ان میں خصوصی طور سے جو ستائے جانے والوں میں سے آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی ماں ہیں، جن کے ماں کو ابو جہل مردود نے نیزے سے ان کو شہید کر دیا اور اسلام میں سب سے پہلے شہادت پانے والی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح سے یاسر کو لوگوں نے اس قدر مارا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب دیکھتے تو اس قدر ستاتے کہ ان کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ یہ کلمات ادا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہے، اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں خیر کے الفاظ ادا کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے وہی بات کہی جو مکے کے بدماشوں نے کیا، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا اور انہی کے تعلق سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفر کیے ہیں ایمان لانے کے بعد میں اگر وہ مجبور ہیں، ان کا دل مطمئن ہے ایمان پر، تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دے گا، لیکن جو شرح صدر سے اسلام سے تائب ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، جو لوگ آج دنیا کے اندر ستائے جاتے ہیں، جو لوگ آج دنیا کے اندر اسلام کے نام پہ مارے جاتے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور ان سے خدا نخواستہ ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ جس سے شریعت کی روح سے وہ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو غیر شائستہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، لیکن جو لوگ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے شرح صدر کے ساتھ اسلام کو گالی گلوچ دیتے ہیں، نبی کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقراری کہیں۔ اگر ان کا دل مطمئن نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو، جو ان کو ستایا جا رہا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے یا دیگر صحابہ کرام، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ستایا جاتا میرے بھائیو اور دوستو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ احد کہتے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ تو اصل ہے کہ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے، یہ اصل ہے۔ لیکن اسلام کمزور ہے اور دل مطمئن ہے اسلام پر، اور ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔
اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے تو میرے بھائی اور دوستو ان کے چچا نے ان کو سخت سزائیں دی. خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی بہت سارے لوگوں نے سزائیں دی، لیکن ان سزاؤں کے باوجود یہ ایمان پر قائم اور دائم رہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو ہمیں تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور نمونہ اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے اسلام پہ قائم اور دائم رہنا چاہیے. توحید کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور ہر ایک کو، ظالم کو بھی یہاں سے جانا ہے اور مظلوم بھی یہاں سے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا کر دے، ہم مسلمانوں کے اندر دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنے نبی کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمارے دین کے ہمیں سیکھنے سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.